السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حال ہی میں پیش کیے گئے قومی بجٹ کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تو دوستو، کیا تنخواہوں میں واقعی اضافہ کیا گیا ہے؟ گاڑیوں پر کتنی چھوٹ دی گئی ہے؟ کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے کتنے روپے مختص کیے گئے ہیں؟ ضرورت زندگی کی چیزیں کتنی مہنگی کی گئی ہیں؟ اور اسکول کی فیسوں میں کتنی کمی کی گئی ہے؟ کرونا وبا سے متاثرہ خاندانوں کو کیا ریلیف دیا گیا ہے؟ تو دوستو، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ معزز سامعین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی بجٹ کی۔ تو وفاقی بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے رکھا گیا ہے، جن میں سے 20 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اپریل 2021 میں سرپلس کیا گیا ہے اور سبسڈی کا تخمینہ 682 ارب لگایا گیا ہے۔ شوکت ترین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے اور معاشی ترقی ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں زراعت کے شعبے پر پاس کیے گئے بجٹ کی۔ تو ناظرین، کپاس کے علاوہ تمام فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت 1 درجن سے زائد پروگراموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ زرعی شعبے کے لیے 12 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ٹڈی دل اور فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چاول، گندم، کپاس، گنے اور دالوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ زیتون کی کاشت بڑھانے کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کسانوں کو 3100 ارب روپے آمدن ہوئی ہے، جو گزشتہ سال 2300 ارب روپے تھی۔ گندم، گنے، چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلے سال زرعی شعبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس کی تیسری لہر میں بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش ہے۔ ماضی میں حکومت کو اس طرح کے برے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وبا سے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے تنخواہوں میں اضافے کی تو فیکس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈہاک ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سکیل کے ملازمین کی تنخواہ میں تقریباً 10% اضافہ کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا اور اردری الاؤنس 14,000 روپے سے بڑھا کر 17,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ تنخواہ دار پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ حکومت ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے نئے قوانین لا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی۔ تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود فیکس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے اور اس سال ایکسپورٹ میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں ٹیکسوں کی وصولی 4,000 ارب کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2018 میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کھاتوں میں بہتری لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا ہے۔ بیرون ملک سے ترسیلات میں اضافہ عمران خان کی قیادت پر اعتماد ہے۔ ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% کمی کی تجویز ہے۔ بیرون ملک سے ترسیلات میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں گاڑیوں پر لگائے گئے ٹیکس کے بارے میں۔ تو الیکٹرک گاڑیوں کے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی کی گئی ہے۔ 850 سی سی گاڑیوں میں 4.5% ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی اور چھوٹی گاڑیوں پر سیل ٹیکس 17 سے 12.5% کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، اگر بات کریں ترقیاتی شعبے پر مختص کیے گئے بجٹ کی تو کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے اور ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا پیکج وضع کیا گیا ہے اور کم آمدنی والے گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ بینکوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے 100 ارب روپے قرض کی درخواست ملی ہے۔ مکانات کی تعمیر کے لیے 70 ارب روپے کی منظوری ہو چکی ہے اور جس کی ادائیگی بھی جاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کر 900 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔ حکومت ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ کر رہی ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 4.8% رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ملک میں سیاحت کو فروغ کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں آزاد کشمیر کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور گلگت بلتستان کے لیے 47 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بلین ٹری منصوبے کے لیے بجٹ میں 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اشیاء خرد و نوش پر لگائے گئے ٹیکس کی۔ تو پچھلے سال کے مقابلے میں خام تیل کی قیمت میں 180% اضافہ ہوا ہے۔ چینی کی بین الاقوامی سطح پر 56% اضافہ ہوا ہے۔ ملکی سطح پر چینی کی قیمت میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ اگلے سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 4.8% رکھا گیا ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور برآمدات میں اضافہ کیا جائے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر مختص کیے گئے بجٹ کی۔ تو کراچی ٹرانسفارمیشن منصوبے کے لیے 739 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे के लिए 98 अरब रुपए देगी और इस प्लान के लिए सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए शामिल होंगे। मौजूद सामाइन, मुल्क में बिजली के बहरान के खात्मे के लिए दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करने के लिए 58 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का कहना है कि 3 बड़े डैमों दासू, बादशाह और मोहम्मद की तामीर हमारी तरजीह होगी। दयामर बादशाह डैम के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है और नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दोस्तों, इसके साथ साथ आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।